أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوع آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فأوز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشہداء سورہ شورى کی 23ویں آیت جسے آیہ مودت کے نام سے اور آپ جانتے ہیں مسلسل تیسرا دن ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا. وجہ ظاہر سی ہے، بالکل واضح سی ہے کہ ایام بھی ایام مودت ہیں. محرم کے ایام یہ وہ ایام ہیں جن کا تعلق ہی مودت سے ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ، لا اسألکم یعنی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، میرا کوئی سوال نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا علیہ اس پر. علیہ کا مطلب اس پر. کس پر؟ مفسرین نے لکھا کار رسالت پر، امن تبلیغ پر، جو پورا دین پہنچایا اس پر میں کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے. وہ چیز کیا ہے؟ مودت فی القربہ. اب ذرا اگر آیت کو ہم نے اچھے سے سمجھنا ہے تو ایک تمہید، مسلسل میں تمہیدیں ہی عرض کر رہا ہوں لیکن آج کی تمہید ذرا مختلف ہوگی. وہ اس لیے کہ مانگنے والے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ مانگنے والا ہے کون. ایک دفعہ ایک عام سا بندہ مانگتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی معاشرے کے اندر بھی، ویسے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، تو اس کے مانگنے میں اور ایک وہ مانگنے والا جو اسٹیٹس رکھتا ہوں، جو کبھی نہیں مانگتا ہوں، آپ خود فرق کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہمیشہ آ کے آپ سے مانگے تو آپ کہیں گے یار یہ ہمیشہ ہی مانگتا ہو سکتا ہے، کبھی نہ بھی تو اس بات کو نہ مانے. لیکن وہ بندہ جو مثلا زندگی میں پہلی بار آیا، ہمیشہ آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا عزت دار آدمی ہے، بڑا خوددار آدمی ہے، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی نہیں مانگا، میرے لیے شرف ہے میں اس کی خدمت کر سکوں. توجہ ہے یا نہیں؟ مانگنے والا کون ہے اس آیت میں؟ توجہ چاہوں. مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا وہ ہے جس نے جزیرۃ العرب پر جب یہ آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو سامنے سے مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے آ کر یہ کہنا شروع کیا تم اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ، جتنا سونا چاندی مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے، جس عرب کی حسین و جمیل خاتون سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، لیکن تم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے بتوں کی نفی. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ہمارے 400-500 سال پرانے جو بت چلے آ رہے ہیں ان کو اٹھا کے ہم پھینک دیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. تو خاتم النبیین نے جواب میں کہا تھا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر مہتاب رکھ دو. یہ خاتم النبیین اور ان کے وسیع برحق مولا علی تو کر سکتے تھے کہ آفتاب کو ہاتھ پہ لیا اور مہتاب کو، وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی مولا نے وہ بات کہی جو کم سے کم ان کے اپنے لیے تو ممکن تھی، سامنے والے کے بھلے ممکن نہ ہو. کہ آفتاب اور مہتاب اگر لا کے رکھ دو تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کو سونے میں تول دیں گے کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ کو چاندی میں تول دیں گے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. بڑی سے بڑی انہوں نے آفرز کی، نبی پیچھے نہیں ہٹے.
ساری آفرز دے کر جب وہ ناکام ہو گئے کہ اتنی بڑی بڑی ہم نے آفر جتنا وہ کر سکتے تھے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ میں دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ دوسرا مرحلہ آیا. اب نبی نے ساری اذیتیں جھیلی. پہلے مرحلے میں ساری آفرز ٹھکرائی, دوسرے مرحلے میں ان کی طرف سے دی گئی ہر اذیت جھیلی. انہوں نے پتھر مارے, نبی نے برداشت کیا. انہوں نے امامہ جو سر پر ہے, مسجد الحرام میں نبی نماز پڑھ رہے تھے, امامے کو اسی طرح کھولا, نبی کے گلے میں پھندا بنا کے کھینچتے ہوئے مسجد الحرام سے باہر نکالا. نبی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت, کائنات میں کسی نبی کو ایسی اذیتیں نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی. اس کے باوجود نبی دعوت سے پیچھے. جنگ خندق کا واقعہ ہے, جب خندق کھل رہی تھی تو فاطمہ زہرا 2 روٹی کے ٹکڑے لے کر پہنچی اپنے بابا کی خدمت میں. تو نبی اکرم نے حجر المجاعہ, وہ بھوک کے وقت جو پتھر پیٹ پر باندھتے تھے, معدے کو پریشر دیتے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو, پتھر باندھا ہوا تھا. وہ 2 روٹیاں دیکھی تو کہا فاطمہ بیٹے میں نے 3 دن سے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا. اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا, اسلام بڑی سختیوں سے پہنچا. اب آپ صورتحال کا ملاحظہ کیجئے, ساری آفرز کو ٹھکرانے والا نبی, ساری اذیتیں جھیلنے والا نبی, کس لیے اذیتیں جھیل رہا ہے, کس لیے آفرز ٹھکرا رہا ہے؟ تاکہ یہ دین پہنچا دے. دین پہنچانے کے لیے دنیاوی لوگوں کی طرف سے دنیا کی ہر پیش کردہ چیز کو ٹھکرا دیا. اس کا مطلب دین بڑا ہے, ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری اذیتوں کو جھیلا, اس کا مطلب یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ہر اذیت جھیلی جا سکتی ہے. سارے اس پروسیس میں, اس پورے دوران میں کوئی موقع نہیں ملتا نبی نے دنیا والوں سے کہا کہ میری ڈیمانڈ پوری کر دو. کچھ نبی نے آج تک نہیں مانگا. اب جب کار رسالت مکمل ہو چکا, جب دین مکمل طریقے سے پہنچ گیا, اب نبی کہہ رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت چاہیے. تو پتہ چل گیا یہ محبت ایسی ہے جس کے لیے دنیا کی ہر نعمت بھی ٹھکرائی جا سکتی ہے اور ہر اذیت بھی جھیلی جا سکتی ہے. نعرہ حیدری. آج آپ دیکھیے, اسی لیے دنیا بھر میں جو عزاداری ہو رہی ہے, کتنا کروڑوں روپیہ لوگ بات ہیں, اربوں روپیہ, خربوں روپیہ. ایک شبیل پر جو کربلا میں لگتی ہے, پورا اس کا اعداد و شمار جو چھپا تھا, ویڈیو جس کی بنی تھی, ارب روپے سے زیادہ کی ایک شبیل تھی, 1 ارب روپے سے زیادہ کی, جس میں صرف شربت پلایا جا رہا ہے. کوئی لمبی چوڑی شبیل نہیں ہے, کروڑوں لوگ شربت پی رہے ہیں. ارب روپے زیادہ کی شبیل لگی, نجف سے لے کر کربلا تک لگی ہوئی. ساری اذیتیں جھیلنے کو تیار اس عزاداری کی خاطر. جیل میں کراچی ہے, آپ کا میرا اپنا شہر جا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو بتایا گیا اگر یہ مجلس کرائی تو FIR کٹ جائے گی, جیل میں جاؤ گے. انہوں نے کہا مجلس ہونے تو بعد میں چلے آئیں گے, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی FIR کے نام سے جہاں لوگ ڈرتے ہیں, لیکن جب نام حسین آیا اب ڈر و خوف ختم ہو گیا, کیونکہ نبی نے مودت فی القربہ کو طلب کیا ہے. یہ عزاداران حسین ابن علی ہیں جو اس حق مودت کو ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ہر مصیبت کو جھیلیں گے, ہر غم کو جھیلیں گے. اور جو ماتمی ہو, جو زنجیر زن ہو, جو کم ازن ہو, اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ مودت اہل بیت کہتے کسے ہے, مودت کا حق ادا کیسے ہوتا ہے. مودت کا حق تبھی ادا ہوگا جب انسان دنیا کو بھی بھلا دے, دنیا کی ہر نعمت میں قربان کر دوں حسین ابن علی پر, میں قربان کر دوں سرداری پر, اور ہر زحمت کے لیے بھی تیار رہے, ہر مشکل کے لیے بھی تیار رہے. میں اور آپ بعض اوقات اپنے آپ کو کہلاتے تو ہیں عزادار ہیں, لیکن وہ عزاداری جو ہے وہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں برائے نام ہوتی, پتہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا. میں آپ کے سامنے یہ درد دل ہے, قطعاً کسی نیگیٹو پوائنٹ کو ایشو بنا کے جو ہے پیش کرنا نہیں ہے. یہ درد دل ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے, اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے, آپ کو اچھا بنانے کے لیے. سارا سال ہم کہتے ہیں جی ہم عزادار ہیں حسین ابن علی, اچھا تم عزادار ہو, اور ہمیں تو بس ہم بیوی کی دعا ہے, ہم بیوی کی دعا ہے. ہمیں خلق ہی عزاداری کے لیے کہتے نہیں کہتے,
जितने हमारे मातमी संगत के नौजवान खुदा इनकी हिफाजत करे, रोज़ादारी से दुश्मनों में कोई एक भी कदम बढ़े, हर एक महफूज रहे, हर गम से, हर बला से, हर कोरोना से, हर वायरस से महफूज रहे इंशाअल्लाह। हम आज़ादार हुसैन इब्न अली हैं, हम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है। हम जो है बने ही खल्क़ ही हमें अशार पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, सो सलाम पढ़ते हैं, उसमें शेर पढ़ते हैं, मजलिस में खड़ों के बीच में शेर पढ़ते हैं कि भाई हम तो खल्क़ ही दुआ सैयदा से, हमारा मकसद ही आज़ादारी है, हमारा आज़ादारी के अलावा कोई काम ही टू बी वेरी प्रैक्टिकल जिसे कहा जाता है। हर अच्छा आज़ादारी की अलावा चंदा निकालो हुसैन इब्न अली के लिए मजलिस करनी, जेब में हाथ डाला और चंद नोट से देखा, 1000 का नोट जेब में आके उसको वापस नीचे कर दिया, 500 का उसे भी नीचे कर दिया, फिर कहा 100-200 रुपये मसलिए मेरी तरफ से। कब? माह मुहर्रम में। एक बाज़ लोग ऐसा करते, खुदा हमें उन लोगों में से करार न दे। तुम तो कह रहे थे तुम खल्क़ी आज़ादारी के लिए हुए हो। 11 महीने हुसैन के नाम का नमक खाने वाले, 11 महीने हुसैन के नाम की रोटी तोड़ने वाले, 1 महीने हुसैन के नाम पर तुमसे मांगा गया, तुम अपना बजट चेक कर रहे हो, कहीं मेरा बजट आउट ना हो जाए। एक मजलिस के लिए मजलिस कर रहे हैं सरकार, आप इस दफा जरा बजट बन नहीं रहा, कुछ शायद मैं मजलिस न करूं। क्या मतलब? आप तो खल्क़ी आज़ादारी के लिए हुए थे। जितने लोग जो मजलिसें रोकते हैं, आप उनको पैगाम दीजिए, ये अम्र बिल मारूफ भी है, नही मुनकर भी है। जो मजलिसें नहीं कर रहे, बजट से बजट नहीं होगा। अगर आपके इख्तियार में होता तो एक मजलिस भी ना होती। और जो चाहा, अगर आपके पास होता मजलिस बपा करने का सिलसिला, तो कहीं मजलिस नहीं हो रही होती। ये कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना ये सरकार का सदका है जो हम लोग खा रहे हैं। कायनात में अगर कोई एक मजलिस भी बर्पा हो रही है, ये खास निगाह और उनकी इनायत नहीं हो रही है। वरना कोई एक हाथ मातम के लिए, मेरा अकीदा है, कोई एक हाथ मातम के लिए नहीं उठ सकता अगर इमाम ज़माना की निगाह, कोई एक आंसू आंख से खारिज नहीं हो सकता अगर मौला इमाम ज़माना न चाहे। तो उनकी सरपरस्ती आज हम लोग जहाँ बैठे आज़ादारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सरपरस्ती आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे बरसगीर, पूरी दुनिया में चारों तरफ। जहाँ अभी हाल ही में आपको वाक़या सुना, मैंने भी उसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिद जिन्ना हॉल कराची का कदीमी तरीन आशरा है, 1947 से, जब से पाकिस्तान बना तब से कराची में खालिद जिन्ना हॉल में आशरा हुआ। इस दफ़ा वैक्सीनेशन के नाम पर कि जी वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया है, वहाँ लोगों को वैक्सीन करेंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि ये अशरा मनसूख, 70 साल से जो अशरा हो रहा है उसे मनसूख किया गया। क्यों? क्योंकि जी वैक्सीनेशन हो रही। मैंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मैंने कहा वैक्सीनेशन के लिए कराची में हज़ारों पॉइंट्स और भी, बड़े बड़े ग्राउंड और भी, आप वहाँ जाके वैक्सीनेशन करें। आप यहाँ क्यों करें? और यहाँ करनी भी है तो मुअत्तल करें उसको। हमारी वैक्सीनेशन होती ही मजलिस आज़ा से है। हमारी वैक्सीनेशन किससे होती है? मजलिस आज़ा से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन हमारे लोग गए, मैंने भी अपना मैसेज चलाया, वायरल किया उसको। उन्होंने वहाँ जाके बाहर खड़े होके नोहा पढ़ा, सलाम पढ़ा, मरसिया पढ़ा, अपनी मुख्तसर मजलिस की। मजलिस फिर भी नहीं रुकी है। अगले दिन बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सैयद अबू तालिब तबातबाई साहब हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने मजलिस पढ़ी। आज बाकायदा मजलिस हुई, कल भी मजलिस हुई थी, बाकायदा मजलिस हो गई। आज़ादार आज़ादारी से कभी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इसका ताल्लुक है मवद्दत फिल कुर्बा से। बस एक मुख्तसर सा वाक़या, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश होती नहीं है और फिर मसाइब भी ज़ाहिर तरीक़ पढ़ने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये अय्याम ही ऐसे हैं, आप लोग दफ़ा आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। खुदा ना इस मवद्दत को समझिए कि मवद्दत क्या चीज़ है। बस औक़ात हम लोग दावा मवद्दत तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर मवद्दत में बहुत पीछे होते हैं हम लोग। अगर पीछे काफी दरवाजे तक लोग होगा और इशारा किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग ज़हमत फरमाएं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। 40 हो गई, तरफ आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर भी मर्तबा आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला देखिए पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, आज़ादारी का ताल्लुक़ है मोहब्बत से।
مودت کا اثر ہمارے وجود میں دکھائی دینا چاہیے. تڑپ نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے. ماہ محرم کے آنے سے پہلے آپ سوچیے کہ لمحے کو کیا میرا دل تڑپ رہا ہے فرش اعظم پہ جانے کے لیے نہیں تڑپ رہا. اپنے آپ کو میں اور آپ خود انالائز کریں کہ ایک بے چینی ہے، بس محرم کا چاند نظر آئے دوڑوں جاؤں عزا خانے کی طرف. نہیں ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جو میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اسی لیے کسی کو برا بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب میں مودت میں اس جگہ ابھی نہیں پہنچا ہوں جہاں مجھے پہنچنا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، چھوٹا سا تھا، اپنے والد صاحب کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوتی تھی، ابھی صحیح سے کسا پڑھنے والا نہیں آیا، وہ فرش اعظم پہ بیٹھ کر ہاتھ پھیرتے ضرور ہوتے تھے. یہ ہم نے دیکھا پڑھو، نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے، تبرکن پھیر رہے تھے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا نہیں، ہم نے اعمال دیکھے کہ فرش اعظم پہ بیٹھے میں مجلس ابھی شروع ہوتی، کوئی نہیں آیا، صرف فرش اعظم بچ گیا تو بیٹھ کے رو رہے اور روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فرش پر سیدہ آتی ہے. اب دیکھیے عقیدہ دیکھیے. آج اگر ہم اور آپ مودت میں کمزور ہیں، مودت جب کمزور ہوئی یقین جانیے پورا دین کمزور ہو جائے. یہ مودت اجر رسالت ہے. اسی لیے ایک واقعہ ہے معال سبطین میں ذکر یقین آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ اگر لاکھوں مرتبہ پڑھا جائے اس کی چاشنی، اس کے لطف میں کمی نہیں ہو سکتی. معال سبطین میں ملا مہدی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کربلا کے بہت مشہور معروف خطیب تھے، ان کی ہر کتاب لاجواب میں پڑھنے والی ملا مہدی مازندرانی کی. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو واقعہ میں بھی لکھنے جا رہا ہوں، یہ مرزا شیرازی جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا گیا کہ مولانا ایسے بھی عزادار پائے جاتے ہیں دنیا میں. 2 عزاداروں کا واقعہ. تو انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ 2 عزادار امام زمانہ کی نگاہ میں مجھ مرجع تقلید مرزا شیرازی سے افضل ہے. بچوں چار یہ کون عزادار تھے؟ 2 عزادار جو سامرہ کے نواحی یعنی مضافات میں رہتے تھے. پورا علاقہ سنیوں کا ہے، پورا علاقہ ناصبیوں کا، پورا علاقہ ان لوگوں کا جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اس مودت سے فی القربہ سے کوئی لینا دینا نہیں. پورے گاؤں میں ایک شیعہ خاندان ہے، اور شیعہ ہو عزاداری نہ کرے ہو نہیں سکتا، شیعہ ہو محرم آئے بے چین نہ ہو نہیں سکتا. محبت حسین مخصوصاً مومن کے دل میں رکھ دی گئی، وہ تڑپتا ہے کہیں نہ کہیں. محرم کا مہینہ آتا تھا، ہر سال سارے گاؤں والوں کو، یہ فیملی ایک میاں ایک بیوی ایک بچہ، سارے گاؤں والوں کہتے تھے 10 دن کوئی کھانا نہ بنائے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سب بنام حسین ابن علی ہے. لنگر مولا حسین، نیاز مولا حسین. اچھا ایک فیملی چھوٹی سی بات دیکھیے، یہ ہے مودت. جس مودت کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ سارا گاؤں آتا تھا، وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہ لوگ گھر میں کونے میں کچن میں کبھی کسی اتاق کسی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر، پڑھنے والا تو کوئی ہے نہیں، لوگ بھی کوئی عالم فاضل نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، نہ کسی کو نوحہ آتا نہ کسی کو مرثیہ، لیکن حسین بولنا آتا تھا. بیٹھتے تھے کہتے تھے حسین 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 اور روتے جاتے تھے. صرف نام حسین لیتے تھے، پوری مجلس سے انسان حسین حسین کرتا جائے اور روتا جائے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی ذاکر نہیں ہے، کوئی حدیث قصہ خوان نہیں ہے، کچھ صرف حسین حسین. باپ بولتا تھا حسین، بیوی روتی تھی، بچے روتے تھے، حسین حسین اور گریا ہوا. یہ مجلس سارا 2 مہینہ 8 دن کا یہی سلسلہ تھا، لیکن نیاز کا سلسلہ 10 دن پورے گاؤں کو کھلانا. اس کے لیے سارا سال جمع کرتے تھے کھانے پینے کا سامان، خود 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، 1 وقت کی نہیں 2 وقت کی، کہ حسین کے نام میں جو کھلا رہے ہیں وہاں کچھ دے سکے. ایک سال ڈاکو نے حملہ کیا، پورا گاؤں لوٹ کر دیا، تاراج کر دیا، سب کچھ لوٹ، فصلوں کو جلا دیا، آگ لگا دی گھر کو، سب کچھ لوٹ لاٹ کر دیا. اب یہ جو سال آیا محرم کا، اب ہر جو ہے سنی آ کر ان سے پوچھ رہے بتاؤ اس سال تم عزاداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بتاؤ اس سال حسین کا سفرہ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ بتاؤ اس سال لنگر حسین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو سالوں سے کر رہا ہو اس کے دل پہ بڑا گہرا ہے یہ سوال، اس سال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے تھے ہاں اس سال بھی کریں گے، مولا نے چاہا ان کا ہے. اللہ اکبر، ان کے نام پر وہ جانے. یہ ہونا چاہیے. میں کون ہوتا ہوں؟ میں مجلس رکھا ہوں، میری کیا چیز؟ مولا نے اگر توفیق دی تو کروا دوں، مولا نے اگر چاہا
یہ میسر ہوا، رزق میرے نام عمل میں لکھا ہوا، میں آ جاؤں گا، میں کروا دوں گا، میں اس خدمت میں اس نوکری میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کروائیں گے۔ ساری زمین دوبارہ سے کاشتکاری شروع کی، میاں بیوی دونوں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بچے کو بھی لگایا ہوا ہے، لیکن کہاں سے کرتے؟ سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے جایا جا چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، ماہ رمضان آیا، شوال آیا، ذوالقعدہ آیا، ذوالحج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ لوگ جو تھے، جو تانے دینے والے تھے، وہ تانے دے رہے تھے۔ اس دفعہ دیکھیں گے حسین کا دسترخوان کیسے ہے، اس دفعہ دیکھیں گے حسین کے نام پہ کھانا کون کھاتا ہے۔ بڑا ہر سال کھلاتا تھا پورے گاؤں کو کھانا، اس سال دیکھیں گے یہ جملے خنجر بن بن کے لگ رہے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ جب ذوالحج کی تواریخ آہستہ آہستہ گزرنے لگی، غدیر کے قریب کا کوئی دن تھا، کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا روتے ہوئے، مجھے لگتا ہے اس سال ہم حسین کی عزاداری نہیں کر سکیں گے، مجھے لگتا ہے اس سال کی توفیق ہمیں نہیں ملے گی، مجھے لگتا ہے کوئی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، توفیق چھن جائے گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ہم اس سال دونوں رو رہے ہیں، یہ ہے مودت فی القربہ، دونوں گریا کر رہے ہیں۔ رو کے کہنے لگی نہیں نہیں، اس سال بھی ہم کریں گے، میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے تو وہ بیچ کر آ جا، ہم عزاداری کریں گے۔ شوہر بڑا ناراض ہوا، غصے میں آ کے کہنے لگا میں کب سے تلاش کروں، تو نے سمجھا کوئی سونا یا چاندی کو چھپا کے رکھا ہوا، کوئی ہار ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی زیور ہے، کچھ ایسی چیز ہے۔ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی، ہم لوگ پریشان ہیں عزاداری کے، تو نے کیا چھپا کے رکھا ہوا مجھ سے؟ اس نے کہا کوئی سونا چاندی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اسے بیچ دے حسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اسے بیچ دے، ہم عزاداری کریں۔ شوہر بھی ایک لمحے کو حیران رہ گیا، کربلا کی ماؤں کا درس جس کو نے اپنے لخت جگر قربان کر کے بتایا مودت فی القربہ کی ضرورت۔ مولا ہم لوگوں کو ایسی مودت عطا کرے کہ عزاداری حسین کے لیے کچھ بھی دینا پڑے، گلا بھی کٹانا پڑے، ہم حاضر ہیں۔ ایسی مودت اللہ ہمیں بے حق صاحب الامر عطا کرے۔ کہ سوچ لے جو ماں ہے کسی کے بغیر رہ لے گی، کہاں میں رہ لوں گی؟ حسین کی عزاداری سے بڑھ کر کچھ نہیں، مودت فی القربہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بچے کو اس نے گھر میں لا کے گنجا کیا، کہا میں تجھے پردہ فروشوں کے بازار میں لے جا کے بیچوں گا، خبردار کسی کو بتانا نہیں تو میرا بیٹا ہے، برا لگے گا لوگ کہیں میں بیٹا بیچ رہا۔ لے کر چلا بچے کو بازار میں، صبح سے آواز لگانا شروع کی، غلام خرید لو، غلام خرید لو، غلام خرید لو۔ دوپہر ہو گئی، کوئی غلام خریدنے نہیں آیا۔ شام ہونے لگی، آواز لگاتے لگاتے غلام ہے خرید لو، اچھا کام کرے گا، اچھی خدمت کرے گا، کوئی نہیں آیا۔ شام کے وقت ایک سید مہدی نامی کوئی شخص آیا، کہنے لگا کہ میں اس بچے کو خریدوں گا، لیکن میری شرط ہے جو دوں گا وہ لینا، اس پہ سودے بازی نہ کرنا۔ سوچنے لگا مجھے رقم کی ضرورت ہے، سودے بازی نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو میری عزاداری نہ ہو، لیکن کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں، پریشان تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ بچے کو حوالے کیا، کہا مڑ مڑ کے پیچھے نہ دیکھنا، پھر اسے پتہ نہ چل جائے تو میرا بیٹا ہے۔ بچے کو روانہ کیا، پوٹلی لی، گھر آ گئے، جب کھول کے دیکھا جتنی رقم 10 دن کے لیے تھی اتنی ہی تھی، جتنی ضرورت تھی اتنی رقم مل رہی تھی۔ سارے گاؤں میں اعلان کیا اس سال بھی حسین کی عزاداری ہوگی، اس سال بھی لنگر نام حسین کے سب کو ملے گا۔ محرم کا چاند نظر آیا، میاں بیوی گھر میں بیٹھے مجلس حسین بپا کی، حسین حسین حسین، اور روتے جا رہے ہیں، یا حسین یا حسین، روتے جا رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، روتے جا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں مسلسل۔ اگلے دن سارا گاؤں آیا، سب کو کھانا کھلایا، دوپہر کا وقت تھا، ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ اچانک ہی کسی نے دروازہ بجایا، باپ دوڑ کر گیا دروازے پہ، دیکھوں گے کون ہے، دیکھا تو بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا تو بھاگ کر آ گیا ہے، تو ہمیں شرمندہ کرائے گا، ابھی وہ سید آتا ہوگا اپنے پیسے لینے کے لیے۔ اور رو کر بیٹے نے کہا بابا مجھے شہزادہ قاسم کی قسم ہے میں بھاگ کر نہیں آیا، بابا وہ جو خریدنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ وقت گیا سید میں۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے مولا نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟
کہا کہ جا کر اپنے بابا سے کہہ دو جتنے بچے دینے تھے حسین کے دے آج کے بعد کسی کو بچے نہیں دینے پڑے. آج کی مجلس انہی بچوں میں سے ایک بچی کے نام ہے. ایران میں، عراق میں، حتیٰ شام میں محرم کا جو عشرہ ہوتا ہے، ابھی آپ اگر جائیں گے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے مزار پہ، وہاں بھی آج مجلس ہو رہی ہے اس 3 سالہ حسین کی بچی کی، جسے ہم پاکستان میں سکینہ کہتے ہیں، ہندوستان میں سکینہ کہتے ہیں، وہاں رقیہ بنت الحسین کا ہے، حسین کی چھوٹی فاطمہ، جو کہ تیسری محرم ہے اور یہ بچی بھی 3 سال کی تھی. اس لیے چاروں طرف میں بھی چونکہ وہیں سے آؤں 10 سال پورے اس 3 محرم کو ہم نے بی بی کا غم منایا، تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج اس بی بی کے مسائل پڑھوں. اور یہ مسائل ایسے ہیں، میں شاید بہت سارے مسائل پڑھتا ہوں میں، لیکن یہ مسائل میں اپنے پورے وجود سے پڑھتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے ایک معنوی لطف کا احساس ہوتا ہے جب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں. اس حسین کی شہزادی نے پورے شام کو منقلب کر کے رکھ دیا. اس حسین کی شہزادی نے وہ انقلاب برپا کیا ہے جو آج تک باقی. باپ سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹیوں میں کیا کر رہا ہوں. 3 سال کی بچی ہے. مقتل کے جملے یہ ہیں، اس چھوٹی بیٹی کی ناز حسین نے بڑے اٹھائے. چھوٹی سی بچی باپ کے سامنے ناز و ادا دکھانا، باپ کے سامنے آنا اور اپنے باپ کی گود میں لیٹ جانا، باپ کے سینے پہ سر رکھنا، وہ ساری ادائیں ایک طرف. یہ جو ادا ہے یہ عجیب ہے، تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن 1000 مرتبہ یا لاکھ مرتبہ سنیں گریہ کریں گے. جب حسین سب کو الوداع کر چکے، خدا حافظ کر چکے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ حسین نے ذوالجناح سے پوچھا لما لا تتحرك، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ذوالجناح مقتل ابن عربی کا جملہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہنے لگا اما تنظر الى قدمی یا سیدی و مولائی، مولا آپ میرے قدموں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اب جو حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، ایک بچی لکھی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. حسین ابن علی نے رہوار کے اوپر سے کہا بیٹے میں سب کو الوداع کر چکا، سب کو خدا حافظ کر چکا. بچی ہے، کہنے لگی بابا نہیں، ایک مرتبہ پھر مجھے پیار کیجئے. بیٹی نے باپ کو خاک کربلا پر اتارا. منتخب ترہی کا جملہ ہے، کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. جب حسین آ کر خاک کربلا پر بیٹھے، بچی نے گود میں لیا، پیار کیا. قبل شفتیہا وقد نشفت من العطش، حسین نے دیکھا سکینہ کے ہونٹ پیاس سے پھٹ چکے. باپ کو بچی پر پیار آیا، اجرکم علی اللہ. باپ کو بچی پر پیار آیا، سکینہ کے ہونٹوں کا بوسہ دیا. اجرکم علی اللہ. اور یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ کس طریقے سے باپ نے سوکھے ہونٹوں پر سکینہ کے بوسہ دیا. بیٹے میں جا رہا ہوں سفر پر، کامل بھائی کا جملہ، بیٹے میں سفر پر جا رہا ہوں. چھوٹی سی بچی، 3 سال کی بچی، کون بتائے قتل ہونا کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، ذبح ہونا کسے کہتے ہیں. بیٹے میں سفر پر جا رہا ہوں. بیٹے تیرا بابا جلد لوٹ کر آئے گا، جلد تجھ سے ملے گا. 11 محرم کا دن، سکینہ کا ہاتھ، زینب کبریٰ کا دامن. یا امتی این ابی الحسین، ابی اماں میرے بابا کہاں رہ گئے؟ بابا نے کہا تو میں جلد لوٹ کر آؤں گا، اب تک تو نہیں آؤں. روتی جاتی ہے بچی اور بابا کو بلاتی جاتی، مجھے بابا سے ملنا ہے، مجھے بابا کی زیارت کرنی ہے. عزاداروں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک مسلسل سکینہ کی یہی صدا تھی، مجھے بابا سے ملنا. وہ بھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ یہاں تک کہ زندان شام آ گیا. 40 منزلوں کی ننھی مسافرہ. زینب کبریٰ نے کہا بیٹے سو جا، آرام کر لے، تھک گئی ہو تم، سو جاؤ.
بڑی مشکل سے سلایا گیا سکینہ 64 بیواؤں بچوں بچیوں کا قافلہ ہے سکینہ کو جب لٹایا گیا خرابے میں خاک کے اوپر ابھی آنکھیں بند کی تھی سکینہ نے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی اچانک ہی گھبرا کے آنکھیں کھلی پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں تھے کہہ رہے تھے بیٹے تیرا سفر ختم ہوا میں تجھے لینے آ گیا پھوپھی اماں مجھے بابا دکھائی کیوں نہیں دیتے مجھے بابا نظر کیوں نہیں آتے اب جب سکینہ نے ایسے رونا شروع کیا عزادہ رو زینب کبریٰ نے رونا شروع کیا رباب ام کلثوم نے رونا شروع کیا زندان میں کوہرام مچ گیا چاروں طرف آہو بکا کی فضائیں بلند ہو گئی جب یہ کوہرام جب یہ شور بلند ہوا آواز قصر یزیدی تک پہنچی یزید لعین اپنے تخت پہ لیٹا سو رہا تھا طاہر دمشقی یزید کا خادم ہے کہتا یزید اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا یہ شور کیسا ہے یہ گریہ کیسا ہے یہ آہو بکا کیسی ہے میں نے کہا حسین کی ایک چھوٹی بچی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مجھے بابا سے ملا دو میں نے بابا سے ملنا ہے یزید نے کہا طاہر تو اسے باپ سے ملا دے میں نے کہا کیسے ملا دوں کہا یہ کٹا سر ہے لے جا بچی کے باپ حضرکم اللہ حضرکم اللہ طاہر یہ کہتا ہے میں نے تشت میں سر کو رکھا اوپر ایک سفید رومال ڈالا لے کر چلا زندان کی طرف زندان کا دروازہ کھولا جیسے ہی میں داخل ہوا زندان میں تشت کو بچی کے سامنے رکھا یاد رہے 3 سال کی بچی ہے یاد رہے معصومہ ہے یاد رہے چھوٹی ہے بچی نے جیسے ہی تشت دیکھا چھوٹی تھی نا کہنے لگی مجھے کھانا نہیں مجھے بابا بچی یہ سمجھی مجھے چپ کرانے کے لیے کھانا لایا گیا کہنے لگی مجھے کھانا نہیں مجھے بابا چاہیے طاہر نے کہا یہ کھانا نہیں یہ تیرے باپ کا سر ہے رومال جوڑ کا رو کے بچی نے کہا ہاذا راس ابی الحسین یہ میرے باپ حسین کا حضرکم اللہ حضرکم اللہ آپ لوگ کی حاجتوں کو پورا کریں 18 زخم سر حسین پر بیٹی نے باپ کا سر نہ پہچانا سر کو اٹھایا گود میں رکھا ختم ہو گئی میری مجلس ختم ہو گئی گریہ ہو گیا اب صرف بچی کے پیر سنیے اور روتے جائیے بیٹی کی گود میں باپ کا سر ہے چھوٹی ہے نا 3 سال کی سنیے پھر گریہ کیجیے گا یا ابتا من الذی خببک بدمائک بابا یہ داڑھی پہ خون کیسا اور آپ نے کو آواز یا ابتا من الذی قطع وریدک بابا یہ گلے کی لگے کس نے کافی بابا میں بڑی چھوٹی تھی مجھے یتیم کس نے کر دیا بابا یا بچا من یتیمت حتیٰ تکبر بابا میں کس کی انگلی پکڑ کر چلوں گی بابا یا بچا یا لیتنی کنت عمیاء بابا کاش میں اندھی ہوتی تیرا کٹا سر ملے یا بچا 15 کے قریب ہے یا بچا بس آخری جملہ سے بات فرمائیے ایک ملا معصوم کربلائی نے روح پڑا یہ مقتل کا جملہ نہیں لیکن زبان حال ہے بچی روتے ہوئے باپ سے کہتی ہے بابا میں 40 منزلوں کی مسافرہ بابا میں چل چل کر تھک گئی تھی بابا بیٹی کا ارمان ہوتا ہے تھکی بیٹی کا ارمان ہوتا ہے جب تھکی ہاری پہنچوں گی اپنا ننھا سر باپ کی گود میں رکھ کر لیٹ جاؤں گی بابا مجھے نہیں پتا تھا تیرا کٹا سر میری رنی گود
بچی بہن پڑھتے جا رہی ہے اچانک ہی دیکھا کہ سکینہ کے بہن رک گئے. سکینہ نے اپنے سوکھے لب، یاد ہے نا